بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج کی ویڈیو صدیوں سے چلے آ رہے سوالوں پر مبنی ہے کہ ماتم قرآن سے دکھائیے، اپنا کلمہ قرآن سے دکھائیں، زنجیر زنی قرآن سے دکھائیے، مجلس قرآن سے ثابت کیجیے، جلوس قرآن میں کہاں ہے، رونا پیٹنا قرآن سے ثابت کرو، کالے کپڑے پہننا قرآن سے دکھاؤ، ہاتھ کھول کے نماز قرآن سے دکھا دو، اذان قرآن سے دکھاؤ۔ یہ ماتم جو تم کرتے ہو امام زین العابدین نے کب کیا؟ تم لوگوں کو بیوی زینب کی بد دعا ہے، تم ایسے ہی پیٹتے رہو گے، تم ایسے ہی خود کو زخمی کرتے رہو گے۔ تم شام غریبہ مناتے ہو، تم شام غریبہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کرتے ہو، استغفر اللہ۔ تم اپنی نیاز میں مردے کا خون ملاتے ہو، قرآن کے حافظ تم بن ہی نہیں سکتے، تمہارا قرآن تو 40 پاروں کا ہے، تم نماز کے منکر ہو، تم لوگوں کا حج کربلا میں ہوتا ہے، تم لوگ تو مدینے میں مسجد نبوی کے اندر ہی نہیں جاتے، تم لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو۔ جی سامعین گرامی، ایک شیعہ بچہ جیسے ہی ہوش سنبھالتا ہے اسے اپنی کلاس، مدرسہ اور محلے دار دوستوں کی طرف سے ان تمام سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ بچہ گھر آ کر والدین سے وہی سوالات دہراتا ہے۔ ان تمام الزامات کا فائدہ الزام لگانے والے کو ہو نہ ہو مگر اہل تشیع کو ضرور ہوتا ہے، کیونکہ ان تمام سوالات کے جواب کے لیے وہ تحقیق کے میدان میں آتا ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ سوالات کے جواب تلاش کرتے کرتے وہ راہ حق یعنی صراط مستقیم یعنی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ سوالوں کے جواب دینے کے بعد سوال کرنے والے کے سامنے اپنا سوال رکھتا ہے تو جواب ملنے کے بجائے تم کافر ہو، تم متع کی پیداوار ہو، تم کنجر ہو، تمہاری عورتیں 2 نمبر ہیں، تمہاری مائیں گھوڑے کی پوجا کرتی ہیں، ایسے بیہودہ سوالوں کے جواب کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے، ایسی بیہودہ باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو سامعین گرامی، جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نظر آیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والی امت یکجان ہو کر اپنے اپنے مسالک کے مطابق ذکر اہل بیت کرتی، کربلا والوں کے نام کی محافل سجائی جاتی، قرآن و حدیث سے عظمت اہل بیت اطہار بیان کی جاتی، مگر اللہ جانے کہ ہم لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے واٹس ایپ پر، اسٹیٹس پر، فیس بک پر ایک ہی فرقے کو ٹارگٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے سب کچھ۔ سوشل میڈیا پہ گروپس میں ایسی بیہودہ باتیں شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں کہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ محرم میں صرف اور صرف شیعوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ خود کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہو نا؟ اچھا چلو مان لیا کہ شیعہ غلط صحیح، گمراہ فرقہ صحیح، ہم جہنمی صحیح، تو آپ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں پیٹنے دینا، رونے دینا، خود کو چھریاں مارنے دیں، ہمیں جہنم میں جانے دیں، ہم اپنا حساب اپنی قبر میں دے لیں گے۔ آپ محرم میں عشق رسول کا مظاہرہ کریں، اہل بیت کے نام کی محفلیں سجائیں، قرآن پڑھیں، نعتیں اور منقبتیں پڑھیں، لنگر تقسیم کریں، شربت اور دودھ پلائیں، مگر آپ کے ہاں اکثریت کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کی لگتی کیا تھیں۔ حضرت عباس اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ یکم محرم سے محرم کی چھٹیاں منانے کی پلاننگ ہونے لگی، ناران کاغان اسکردو حنزہ جانے کی بکنگ شروع ہو جاتی ہے، لانگ ویکینڈ کی خوشی اتنی کہ باربیکیو پارٹیز کا اہتمام کیا جا رہا ہے، یوم عاشور کو کرکٹ گراؤنڈ میں میچ کھیلے جا رہے ہوتے ہیں،
نوجوان نسل سرے عام گاڑیوں میں اونچی آواز میں گانے لگا کر گھوم رہی ہے۔ آپ کے بچوں کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم کون تھا، مگر یہ معلوم نہیں ہے کہ یوم عاشوراء کربلا معلیٰ میں وہ کون تھا جو 3 بار ذبح ہوا، مگر اس کی عمر صرف 6 ماہ تھی۔ 1300 سال سے ہم پہ الزامات لگاتے ہی جا رہے ہیں، مگر آج تک کوئی ثابت نہ کر سکا، جبکہ ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد سے آپ کا عشق آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر اولاد نبی پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی ہم کافر ہیں تو ہمیں فخر ہے اپنے اس کفر پر۔ ذرا سوچئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔